السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کیسے گزاریں؟ پیش لفظ: رمضان کا مبارک مہینہ ان عظیم نعمتوں میں سے ایک انتہائی عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عنایت فرمائی ہے۔ اس ماہ میں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نعمت عطا کی گئی۔ اس ماہ میں قرآن مجید ہمیں عطا کیا گیا جو ہدایت ہے، فرقان ہے، رحمت ہے، نور ہے، شفا ہے۔ اس ماہ میں بدر کا وہ یوم الفرقان امت کو نصیب ہوا جس دن اس کے لیے اور انسانیت کے لیے زندگی مقدر کر دی گئی۔ جن کو ہلاک ہونا تھا وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہوئے، اور جن کو زندہ رہنا تھا وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ اس ماہ میں وہ یوم الفتح بھی واقع ہے جس دن ایک قطرہ خون بہائے بغیر اس شہر کی کنجیاں امت کے حوالے کر دی گئیں جو ام القری یعنی دنیا کی زندگی کا مرکز ہے، جو بیت اللہ کا امین، سلسلہ توحید کے امام عالی مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بندگی و وفاداری کی بے نظیر روایات کا امین، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا امین ہے۔ امت کی زندگی اور سربلندی کا راز دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاد میں پوشیدہ ہے۔ پہلے انسانوں کے دل جیتنے کے لیے جہاد، پھر تہذیبی غلبے کے لیے جہاد، اور اس جہاد کے ساتھ ساتھ کامیابی کے لیے اپنے نفس سے جہاد تاکہ تقوی حاصل ہو، انفرادی تقوی بھی اور اجتماعی تقوی بھی، خلوتوں میں نالے نیم شبی، آہ سحر گاہی اور اشکوں سے وضو بھی، اور جلوتوں میں پبلک لائف میں صداقت، دیانت، امانت، عدالت، شجاعت، اخوت اور حقوق انسانی کا احترام بھی۔ رمضان علم و عمل کا وہ راستہ ہے جس کے ذریعے یہ سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے قبل اپنے ساتھیوں کو اس ماہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار کرتے تھے۔ اسی اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں کہ شاید میرا نام بھی کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کے رجسٹر میں درج ہونے کی سعادت پالے، میں نے چند سال قبل استقبال رمضان کے موضوع پر ایک تقریر ریکارڈ کرائی۔ اس تقریر کا کیسٹ دستیاب ہے، پھر جیسا میرے ساتھ ہوتا ہے اس تقریر کو بالآخر میں نے ایک کتابچے کی شکل دے دی۔ اس کتابچے میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ قرآن مجید سے راہ پانے، اس کی راہ پر چلنے کے لیے جو تقوی ناگزیر ہے وہ قیام اللیل اور روزے ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ میں نے رمضان سے مکمل استفادے کے لیے 10 طریقے بھی بیان کیے ہیں، اور ہر طریقے کے تحت ایسی سہل تدابیر بیان کرنے کی کوشش کی ہیں جن پر میرے خیال میں ایک عام آدمی بھی آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ یہ کتابچہ سب سے پہلے مارچ 1999 میں شائع ہوا، اس کے بعد 1992 عیسوی تک اس کے 7 ایڈیشن 82,000 کی تعداد میں شائع ہوئے۔ ایک سال کے وقفے کے بعد اب معمولی نظر ثانی کے بعد اس کو 8ویں بار شائع کیا جا رہا ہے۔ احیاء علوم الدین سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر افادات کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس حقیر کوشش کو قبول فرمائے، میری کسی بات کو میرے خلاف حجت نہ بنائے، مجھے لم تقولون ما لا تفعلون کے زمرے میں شامل ہونے سے بچائے۔ میرے لیے اصل حاصل قارئین کی داد و تحسین نہیں بلکہ عند اللہ قبولیت ہے، جس کا ایک ذریعہ آپ کا عمل اور میرے لیے آپ کی دعا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ اگر آپ اس تحریر کو اپنے لیے نافع پائیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میرا خاتمہ ایمان پر کرے اور مجھے اپنی مغفرت سے ڈھانپ لے، آمین۔ رمضان المبارک، قرآن مجید اور تقوی۔ چند دن کی بات ہے کہ ایک دفعہ پھر رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہوگا، اور اس کی رحمتوں کی بارش ہماری زندگیوں کو سیراب کرنے کے لیے برس رہی ہوگی۔ اس مہینے کی عظمت اور برکت کا کیا ٹھکانہ جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر عظیم، شہر مبارک کہا ہو، یعنی بڑی عظمت والا مہینہ، بڑی برکت والا مہینہ۔ نہ ہم اس ماہ کی عظمت کی بلندیوں کا تصور کر سکتے ہیں، نہ ہماری زبان اس کی ساری برکتیں بیان کر سکتی ہیں۔ رمضان المبارک عظیم کیوں؟ اس ماہ کے دامن میں وہ بیش بہا رات ہے کہ اس ایک رات میں ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر خیر و برکت کے خزانے لٹائے گئے اور لٹائے جاتے ہیں۔ وہ مبارک رات جس میں ہمارے رب نے اپنی سب سے بڑی رحمت ہمارے اوپر نازل فرمائی،
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے کتاب مبین کو برکت والی رات میں اتارا۔ سورہ دخان۔ یہ کتاب مبین کیا ہے؟ رحمۃ من ربک، تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہی رحمت۔ لیکن سچ پوچھئے تو اس ماہ کا ہر روز روز سعید ہے، اور اس ماہ کی ہر شب شب مبارک۔ دن روشن ہوتا ہے تو ان گنت بندوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالک کی اطاعت اور رضاجوئی کی خاطر اپنے جسم کی جائز خواہشات اور اس کے ضروری مطالبات تک ترک کر کے گواہی دیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ان کا رب اور مطلوب و مقصود ہے۔ اس کی اطاعت و بندگی کی طلب ہی زندگی کی اصل بھوک پیاس ہے، اور اس کی خوشنودی ہی میں دلوں کے لیے سیری اور رگوں کے لیے تری کا سامان ہے۔ رات کا اندھیرا چھاتا ہے تو بے شمار بندے اللہ تعالیٰ کے حضور قیام، اس سے کلام اور اس کے ذکر کی لذت و برکت سے مالا مال ہوتے ہیں، اور ان کے دل شیشے کے چراغوں کی طرح منور ہو کر ایسے جگمگاتے ہیں جیسے آسمانوں پر رات کے ستارے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری۔ سورہ نور۔ ترجمہ: اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، اور فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ سورہ نور۔ ترجمہ: ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ اس ماہ کی ہر گھڑی میں فیض و برکت کا اتنا خزانہ پوشیدہ ہے کہ نفل اعمال صالحہ فرض اعمال صالحہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں، اور فرائض 70 گنا زیادہ وزنی اور بلند ہو جاتے ہیں۔ بیہقی کی روایت ہے۔ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نیکی کے راستوں پر چلنے کی سہولت اور توفیق عام ہو جاتی ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور روزہ بدی کے راستوں کی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور برائی پھیلانے کے مواقع کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ پس بشارت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو رمضان المبارک میں روزے رکھے کہ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اس شخص کو جو راتوں میں نماز کے لیے کھڑا رہے کہ اس کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے، اور وہ جو شب قدر میں قیام کرے اس کے بھی، بس شرط یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی باتوں اور وعدوں کو سچا جانے، اپنے عہد بندگی کو وفاداری بشرط استواری کے ساتھ نبھائے، اور خود آگاہی و خود احتسابی سے غافل نہ ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ آپ کا حصہ۔ اس مہینے کی عظمت اور برکت بلا شبہ عظیم ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہر اس شخص کے حصے میں آ جائیں جو اس مہینے کو پالے۔ جب بارش ہوتی ہے تو مختلف ندی نالے اور تالاب اپنی اپنی وسعت و گہرائی کے مطابق ہی اس کے پانی سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ زمین کے مختلف ٹکڑے بھی اپنی استعداد کے مطابق ہی فصل دیتے ہیں۔ بارش سب پر یکساں برستی ہے، مگر ایک چھوٹے سے گڑھے کے حصے میں اتنا وافر پانی نہیں آتا جتنا ایک لمبے چوڑے تالاب میں بھر جاتا ہے۔ اسی طرح جب پانی کسی چٹان یا بنجر زمین پر گرتا ہے تو اس کے اوپر ہی سے بہہ جاتا ہے اور اس کو کوئی نفع نہیں پہنچاتا، لیکن اگر زمین زرخیز ہو تو وہ لہلہا اٹھتی ہے۔ یہی حال انسانوں کی فطرت اور ان کے نصیب کا ہے۔ رمضان المبارک کے ان خزانوں میں سے آپ کو کیا کچھ ملے گا؟ زمین کی طرح آپ کے دل نرم اور آنکھیں نم ہوں گی۔ آپ ایمان کا بیج اپنے اندر ڈالیں گے اور اپنی صلاحیت و استعداد کی حفاظت کریں گے تو بیج پودا بنے گا، اور پودا درخت اعمال صالحہ کے پھل اور پھول اور پتیوں سے لہلہا اٹھیں گے، اور آپ ابدی بادشاہت کی فصل کاٹیں گے۔ کسان کی طرح آپ محنت اور عمل کریں گے تو جنت کے انعامات کی فصل تیار ہوگی، اور جتنی محنت کریں گے اتنی ہی اچھی فصل ہوگی۔ دل پتھر کی طرح سخت ہوں گے اور آپ غافل کسان کی طرح سوتے پڑتے رہ جائیں گے تو روزوں اور تراویح اور رحمت و برکت کا سارا پانی بہہ جائے گا اور آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا۔ توفیق الہی کے بغیر کچھ نہیں ملتا، لیکن یہ توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جو کوشش اور محنت کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے،
آپ اس کی طرف ایک بالشت چلیں گے تو وہ آپ کی طرف 2 بالشت بڑھے گا، آپ اس کی طرف چلنا شروع کریں گے تو وہ آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لیکن آپ کھڑے رہیں پیٹھ پھیر کر غافل اور لاپرواہ، تو بتائیے کہ توفیق الہی آپ کے پاس کیسے آئے گی؟ تو ایسا نہ کیجیے کہ رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے، رحمتوں اور برکتوں کے ڈول انڈیلے جاتے رہیں اور آپ اتنے بدنصیب ہوں کہ آپ کی جھولی خالی رہ جائیں۔ کچھ کرنے کے لیے اور اپنے حصے کی رحمتیں لوٹنے کے لیے کمر کس لیجیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کو اچھی طرح یاد رکھیے۔ کتنے روزے دار ہیں جن کو اپنی روزوں سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے راتوں کو نماز پڑھنے والے ہیں جن کو اپنی نمازوں سے رات جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سنن دارمی کی روایت ہے۔ سارا انحصار آپ پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے اپنے رفقا کو مخاطب کر کے اس مہینے کی عظمت و برکت بھی بیان کرتے اور اس کی برکتوں کے خزانوں سے اپنا بھرپور حصہ لینے کے لیے پوری محنت اور کوشش کی تاکید بھی فرماتے۔ آج سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں میرا مقصد بھی یہی ہے، یعنی یہ بتاؤں کہ رمضان کے مہینے میں جو برکت و عظمت ہے اس کا راز کیا ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے کس اہتمام اور تیاری کی ضرورت ہے، کن امور کو ملحوظ رکھنا اور ان پر توجہ مرکوز کرنا ضروری ہے، وہ کون سے طریقے ہیں جن پر چلنے سے منزل ہاتھ آ سکتی ہے، اور کون سی روش ہے جس پر نکل جانے سے راہ کھوٹی ہو جاتی ہے۔ برکت و عظمت کا راز۔ رمضان کے مہینے میں جو عظمت اور برکت ہے اس کا راز کس چیز میں پوشیدہ ہے، یہ جاننا سب سے پہلے ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جانے بغیر اس کے خزانوں سے اپنا دامن بھرنا ممکن نہیں ہے، نہ اس یکسوئی عزم اور محنت کا اہتمام ممکن ہے جو اس مقصد کے لیے ناگزیر ہے۔ اس عظمت اور برکت کا سارا راز صرف ایک چیز میں پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا، یعنی نزول شروع ہوا، پورے کا پورا لوح محفوظ سے اتار کر جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کیا گیا یا نزول کا فیصلہ صادر کر دیا گیا۔ گویا کہ اس ماہ میں رب رحمان و رحیم کی بے پایاں رحمت نے ہم جیسے انسانوں کی رہنمائی کا سامان فرمایا۔ اس کی حکمت لامتناہی نے ہماری سوچ اور عمل کی راہیں روشن کی، صحیح اور غلط کو پرکھنے کے لیے وہ کسوٹی عطا کی جو غلطی، کجی اور تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ یہ اس وقت ہوا جب رمضان کی ایک صبح سحر کے وقت کلام الہی کی پہلی کرن نے قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو منور کر دیا۔ یعنی بات یہ نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ اس لیے مبارک ہوا کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور تلاوت قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، نہیں، بلکہ بات یوں ہے کہ روزوں اور تلاوت قرآن کے لیے اس ماہ کا انتخاب اس لیے ہوا کہ نزول قرآن کے عظیم الشان اور منفرد و بے مثال واقعے کی وجہ سے یہ مہینہ پہلے سے عظیم اور جلیل القدر ہو چکا تھا۔ یہ عظیم الشان واقعہ اس بات کا متقاضی ہوا کہ اس کے دنوں کو روزوں کے لیے اور راتوں کو قیام و تلاوت کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں آشکار فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، سورہ بقرہ۔ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو سارے انسانوں کے لیے سر تا سر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا جو شخص اس مہینے کو پائے لازم ہے کہ وہ اس میں روزے رکھے۔ نعمت قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے اعلیٰ اور بے مثل نعمت ہے، اور اس کی رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت۔ اس کا نزول تاریخ انسانی کا سب سے عظیم واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت کی جوش و خروش کا اس دنیا میں سب سے بڑا ظہور۔ اسی لیے تو اس نے فرمایا الرحمن علم القرآن، سورہ رحمان، وہ بے انتہا رحم والا ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اور تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم سجدہ، اتارا گیا ہے بے انتہا رحم والے اور بے انتہا رحم کرنے والے کی طرف سے۔ انسان کے لیے عدل و قسط کی کوئی میزان ہے تو یہی قرآن ہے، روشنی ہے تو یہی ہے، نسخہ شفا ہے تو یہی ہے۔ ویسے تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے حد و حساب ہیں،
ہم ہر لمحہ دونوں ہاتھوں سے ان نعمتوں کے خزانے لوٹ رہے ہیں، لیکن دنیا اور دنیا کی ہر نعمت بس اسی وقت تک ہماری ہے جس وقت تک سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے۔ آخری سانس نکلی تو زندگی کے سارے لمحات بھی ختم اور دنیا کی ساری نعمتیں بھی ہمارے لیے ختم۔ جو چیز زندگی کے ان فانی لمحات کو لازوال زندگی میں ان ختم ہو جانے والی نعمتوں کو ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں میں بدل سکتی ہے، وہ صرف اور صرف قرآن کی نعمت ہے۔ اسی لیے یہ دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی خزانہ ہے۔ اسی لیے جس رات یہ نازل کیا گیا اس کا لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر فرمایا، اور جہاں جہاں اس کے اتارے جانے کا ذکر فرمایا اکثر اس کا رشتہ اپنی رحمت، بار بار کی جانے والی رحمت، اپنی بے پایاں حکمت اور اپنی بے پناہ قوت کے ساتھ جوڑا۔ پھر اسی لیے رمضان کے اختتام پر جشن عید منانے کو کہا کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا سالگرہ کا مہینہ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ سورہ یونس۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے۔ اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ سب دن اور سب مہینے ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ سب خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن بعض لمحات ایسے آتے ہیں جن کے ساتھ ساری انسانیت اور ساری کائنات کا مقدر وابستہ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی لمحہ وہ تھا جب غار حرا میں ہدایت خداوندی کی آخری کرن داخل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امین و حامل بنے۔ اسی عظیم لمحے کا امین ہے رمضان المبارک کا مہینہ، اور یہی ہے رمضان المبارک کی عظمت و برکت کا راز۔ رمضان میں روزہ اور تراویح کیوں؟ نزول قرآن کے سالگرہ کے مہینے میں ہر دن کو روزہ رکھنے اور ہر رات کو چند گھڑیاں کھڑے ہو کر قرآن سننے کے لیے کیوں مخصوص کیا گیا؟ یہ بات سمجھنا کچھ مشکل نہیں اگر آپ یہ جان لیں کہ قرآن مجید کی نعمت کی حقیقت کیا ہے، اور تھوڑا سا غور کر لیں کہ قرآن مجید کا امین و حامل ہونے کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ قرآن کی عظیم امانت اور مشن۔ نعمت جتنی بیش بہا ہو اس کا حق ادا کرنے کی ذمہ داری اتنی ہی بھاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کا کلام سب سے بڑی رحمت اور برکت ہے، اس لیے یہ اپنے دامن میں ذمہ داریوں کی ایک پوری دنیا رکھتی ہے۔ یہ ذمہ داریاں اس حوالے سے ہیں کہ یہ کتاب زندگی کے اصل مقصد اور زندگی کو کامیاب اور بامراد بنانے کے لیے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہ کتاب انسان کے سارے باطنی و ظاہری، انفرادی و اجتماعی امراض کے لیے نسخہ شفا ہے۔ یہ کتاب اندھیروں میں بھٹکنے والوں کے لیے چراغ راہ ہے۔ دیکھیے تو ہدایت الہی کا یہ انعام دو بڑی ذمہ داریاں اپنے ساتھ لاتا ہے۔ ایک، اس کی بتائی ہوئی راہ پر خود چلنا، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کرنا، اس کے نسخہ شفا کو اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کرنا، اپنے دل کو، اپنی سوچ کو، فکر و عمل کو، سیرت و کردار کو اس کے بتائے ہوئے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش میں لگ جانا۔ دوسرے، جو ہدایت ھدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے، صرف اپنے نفس کے لیے نہیں، اس ہدایت کو الناس تک پہنچانا، ان کو اس کی راہ پر چلنے کی دعوت دینا، اندھیروں میں راستوں پر روشنی کرنا اور بیماروں تک دوا پہنچانا۔ سوچئے تو دوسری ذمہ داری پہلی ذمہ داری کا ہی لازمی تقاضا ہے اور اس کا ایک ناگزیر حصہ۔ دوسرا کام کیے بغیر پہلا کام کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف تو یہ علم و ایمان ہونا کہ قرآن مجید ھدی للناس ہے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ بھٹکنے والوں کا یہ حق ہے کہ جو راستہ جانتا ہو وہ ان کو راہ بتائے، اور یہی حق بیماروں کا ہے کہ جس کے پاس دوا ہو وہ ان تک دوا پہنچائے۔ دوسری طرف جب تک دوسروں کو قرآن کی راہ پر چلانے کے لیے کوشش اور محنت نہ ہو، خود آپ کا اپنا صحیح راہ پر، قرآن کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا بھی کہیں ناقص اور نامکمل رہے گا۔ اس طرح خود اپنی منزل بھی کھوٹی ہوتی ہے۔
اس لیے کہ دعوت و جہاد تو قرآن پر عمل کرنے کا سلوک قرآنی کا ایک لازمی حصہ ہے، بلکہ چوٹی کا عمل ہے، اس لیے کہ آپ کی زندگی دوسرے انسانوں کی زندگیوں سے تعلقات و روابط میں اس طرح گتھی ہوئی ہے کہ جب تک وہ بھی اس راہ پر نہ چلے آپ کا تنہا چلنا مشکل ہے، اور پوری طرح چلنا اور زیادہ مشکل ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ اقرا کی ہدایت لائی، پڑھو، پڑھنے میں سنانے کا کام شامل ہے۔ دوسری وحی نے یہ بات کھول دی کہ ایک مختصر وقفے کے بعد اللہ فرمایا گیا قم فانذر، یعنی کھڑے ہو جاؤ اور آگاہ کر دو، ربک فکبر، یعنی سارے انسانوں کے سامنے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اور ان کے اوپر اس کی کبریائی قائم کر دو، وہی بڑا ہو اور باقی سب بڑائیاں اس کے آگے سرنگو ہو جائیں، یہاں تک کہ زمین پر کوئی خدا بن کر راج نہ کرے، کوئی خود کو اور اپنی مرضی کو اپنے جیسے انسانوں پر مسلط نہ کرے، اور انسان کی گردن صرف اپنے خالق اور مالک کے آگے جھکے۔ غور کیجئے تو امت مسلمہ کی تشکیل صرف اسی غرض کے لیے ہوئی ہے، ورنہ یہ سب جانتے ہیں کہ جس وقت قرآن مجید کا نزول ہوا اس وقت خدا کے ایسے بندے موجود تھے جو توحید کے قائل تھے، رسالت و کتاب پر ایمان رکھتے تھے، جو عبادت گاہوں میں رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کرتے تھے، اور وہ لوگ بھی موجود تھے جو روزے رکھا کرتے تھے۔ ان کے خدا سے تعلق اور اخلاق حسنہ کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے۔ پھر ایک نئی رسالت، ایک نئی دعوت، ایک نئی امت کیوں ضروری ہوئی؟ ایک طرف تو اس لیے کہ ایمان و عمل کی راہیں انسانوں کو ساری گمراہیوں سے پاک ہو کر روشن ہو جائیں، لیکن دوسری طرف اس لیے کہ ایک ایسی امت وجود میں آئے جو انسانوں کے سامنے اپنے رب اور اس کے دین کی گواہ بن کر کھڑی ہو، تاکہ انسان انصاف پر قائم ہو جائیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سورہ بقرہ۔ یہ قرآن کا مشن ہے، یہی وہ مشن ہے جو قرآن کو پانے اور قرآن کی امانت کا حامل بننے کے نتیجے میں میرا اور آپ کا اور قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرنے والی اس ساری امت کا مشن قرار پاتا ہے۔ یہ ذمہ داری کتنی بھاری اور بڑی ذمہ داری ہے، اس کا تصور بھی مشکل ہے۔ ساری انسانیت کو صحیح راہ پر ڈالا جائے، یہ ایک انتہائی عظیم الشان کام ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلا پیغام لے کر غار حرا سے گھر آئے تو کانپتے اور لرزتے ہوئے آئے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی امانت کو ایک بھاری بات، قول ثقیل کہا اور کمر توڑ بوجھ قرار دیا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن ایسا مشکل بھی نہیں کہ اس کا اٹھانا انسان کے بس سے باہر ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ جو رحمان و رحیم ہے، عادل و حکیم ہے، ایسا بوجھ کیوں ڈالتا؟ بس اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے اپنے اندر ایک ایسا انسان بنانے کی ضرورت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو اور اپنی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ نیا انسان بننے کے لیے اور ایسی دنیا بنانے کے لیے جہاں حکم صرف اللہ کا چلے اور گردنیں صرف اس کے آگے جھکیں، قرآن پر ایمان بھی ضروری ہے، قرآن کا علم بھی ضروری ہے، قرآن سے مسلسل گہرا ربط بھی ضروری ہے، صبر اور استقامت بھی درکار ہے، اور مسلسل جد و جہد اور قربانی بھی ناگزیر ہے۔ قرآن کا مشن بڑی اعلیٰ صفات کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ انسان قرآن کا پرچم اٹھائے تو فکر اور کردار کو بھی بلندیوں کی طرف اٹھائے، اس کے لیے خصوصی قوت اور استعداد کی ضرورت ہے۔ قرآن، تقوی اور روزہ کا تعلق۔ اس قوت و استعداد کا اور ان اعلیٰ صلاحیتوں کا سر چشمہ ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے شروع ہی میں یہ واضح کر دیا کہ اس کتاب سے وہی صحیح راہ دیکھ سکتے ہیں، راہ پر لگ سکتے ہیں اور راہ پر چل سکتے ہیں جو تقوی رکھتے ہوں، ھدی للمتقین۔ دوسری طرف روزے رکھنے کا مقصد، یا یوں کہیے کہ روزوں کا حاصل یوں بیان کیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھیے، آپ فوراً اس راز کو پالیں گے کہ روزے سے قرآن مجید کو اتنا گہرا تعلق کیوں ہے، اور نزول قرآن کی سالگرہ کے مہینے کو روزوں کے لیے کیوں مخصوص فرمایا گیا۔ اس ماہ کی بابرکت گھڑیوں سے زیادہ موزوں وقت اس بات کے لیے اور کون سا ہو سکتا تھا کہ روزے کے ذریعے تقوی کی وہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے جس سے قرآن کی راہ آسان ہو اور قرآن کی امانت کا بوجھ اٹھانا ممکن ہو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی بڑی اونچی اور بیش بہا صفت ہے، اور ساری مطلوبہ صفات کی جامع بھی۔ جو تقوی کی صفت رکھتے ہوں
ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کی ضمانت دی ہے۔ تقویٰ وہ چیز ہے جس سے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے۔ تقویٰ وہ ہے جس سے رزق کے دروازے اس طرح کھلتے ہیں کہ سان و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تقویٰ کی وجہ سے دین اور دنیا کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برائیاں جھاڑ دیتا ہے اور اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ متقین ہی وہ ہیں جو جن کو اس جنت کی بشارت دی گئی ہے جس کی وسعت میں زمین و آسمان سما جائیں۔ انہی سے اس مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے جو اس جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ جنت تو ان کی وراثت ہے ہی، دنیا میں بھی آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دینے کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے جو ایمان اور تقوی کی صفت سے آراستہ ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سورہ اعراف۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تقوی کیا ہے؟ بات سمیٹ کر کہی جائے تو کہنا چاہیے کہ تقوی قلب و روح، شعور و آگاہی، عزم و ارادہ، ضبط و نظم اور عمل و کردار کی اس قوت اور استعداد کا نام ہے جس کے بل پر ہم اس چیز سے رک جائیں جس کو ہم غلط جانتے اور مانتے ہوں اور اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہوں، اور اس چیز پر جم جائیں جس کو صحیح جانتے اور مانتے ہوں۔ تقوی کے لغوی معنی بچنے کے ہیں۔ ان معنوں میں یہ تقوی کا بالکل بنیادی اور ابتدائی مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ قوت ہماری فطرت میں ودیعت ہے کہ ہم نقصان اور تکلیف سے بچیں، نفع کا لالچ کریں اور اس کے حصول کی کوشش کریں۔ ہمارے اندر اس کی طلب اور قوت نہ ہو تو انسان کی زندگی کی بقا بالکل ناممکن ہے، نہ وہ ترقی کر سکتا ہے۔ ہم جلتی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے بلکہ ہمارا ہاتھ خود بخود آگ کے پاس سے کھینچ کر واپس لوٹ آتا ہے۔ ہمارا بچہ غلطی سے آگ کے قریب بھی چلا جائے تو ہم بے چین ہو کر لپکتے ہیں کہ کسی طرح اس کو بچا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ آگ میں ہمارا ہاتھ جل جائے گا، آگ بچے کو جلا دے گی، وہ مر سکتا ہے۔ یہ دنیا کی آگ کا تقویٰ ہے۔ اس آگ کا نقصان ہمارے تجربے میں ہے، یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس لیے اس سے بچنے کی استعداد اتنی طاقتور ہے۔ ایک اور آگ ہے، یہ آگ ایمان و عمل اور فکر و اخلاق کی خرابیوں سے بھڑکتی ہے۔ کن راہوں پر چلنے سے اس دنیا اور آنے والی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آگ میں گرنا اور جلنا ممکن ہے، یہی بات قرآن مجید بتاتا ہے۔ وہ خبردار کرتا ہے کہ ان راہوں کے قریب نہ جاؤ، اس آگ سے بچو۔ حق کا انکار، نافرمانی، ظلم، جھوٹ، حرام مال، دوسروں کا حق مارنا، ان کو ایذا پہنچانا، یہ سب آگ ہیں۔ یہ آگ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ان کا ہمیں کوئی تجربہ نہیں۔ اس آگ میں ہاتھ ڈال کر ہم جلنے کا مزہ فوراً اور ابھی نہیں چکھتے۔ دنیا کی آگ سے ہم اس لیے لازماً بچتے ہیں کہ اسے ہم دیکھتے ہیں، اس میں جلنے کا مزہ ہم فوراً اور ابھی چکھتے ہیں۔ اس کے نقصان پر ہمیں پورا یقین ہے۔ اگر ایسا ہی یقین ہمیں اس بات پر ہو جائے کہ جھوٹ بولنے سے زبان آگ میں جل رہی ہے، حرام کھانے سے پیٹ آگ کے انگاروں سے بھر رہا ہے، یا حرام پر چلنے سے آگ اوڑھنا بچھونا اور کھانا پینا بن رہی ہے، تو پھر یقیناً ہمارے دلوں اور جسم و جان میں وہ قوت اور استعداد پیدا ہوگی جو ہمیں ان کاموں سے روکنے میں کامیاب ہو۔ یہ اللہ کا اور اس کی آگ کا تقویٰ ہے۔ اس تقوی کا پہلا سرچشمہ ایمان بالغیب ہے۔ متقین جو قرآن سے ہدایت پاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، سورہ بقرہ، وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج کی ایمان خرابی اور بدعملی ہی کل کی آگ ہے، اگرچہ اسے ہم آج دیکھ نہیں سکتے۔ اس بات پر یقین ہی سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اسی یقین سے وہ قوت پیدا ہوتی ہے جو راہ خدا پر چلنے کے لیے سب سے بڑھ کر درکار ہے۔ وہ زیادہ راہ حاصل ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تقوی کی یہ حقیقت سامنے رکھ کر غور کیجئے، آپ فوراً یہ سمجھ لیں گے کہ تقوی کے لیے سب سے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ ہم
اقدار و اخلاق و اعمال میں صحیح اور غلط، حق و باطل کا ایک مستقل ضابطہ اور معیار تسلیم کریں اور اس کی پابندی کریں۔ جو لوگ کہیں کہ عقائد و اخلاق میں صحیح اور غلط کا کوئی مستقل وجود اور ضابطہ و معیار نہیں، یہ اضافی چیزیں ہیں جو زمانے اور حالات کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہیں۔ جو کل صحیح تھا آج غلط ہو سکتا ہے، اور جو آج غلط ہے وہ کل صحیح ہو سکتا ہے۔ یا آدمی ایماندار ہو یا بے ایمان، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے لیے تقوی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا ہے، اس کے معنی ہی یہ ہے کہ حق اور صحیح صرف وہ ہے جو اس کا حکم ہو، جس سے اس کی رضا حاصل ہوتی ہو، جس کا علم اس نے دیا ہو۔ ہر وہ چیز جو اس کو ناراض کرنے والی ہو، جس سے اس کا غضب بھڑکتا ہو، جس سے اس کی نافرمانی ہوتی ہو، وہ غلط اور باطل ہے، وہ ضرر رساں اور نقصان دہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے معنی یہ بھی ہیں کہ کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، جو ہمارے حواس کی گرفت سے باہر ہیں، جو جسم و جان سے ماورا ہیں، جو بھوک و پیاس سے بالاتر ہیں، جو خواہشات کی فوری تکمیل سے زیادہ مزیدار اور قیمتی ہیں۔ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ صحیح اور غلط کا علم صرف وہی دے سکتا ہے، اور ان حقیقتوں کا علم بھی صرف اسی سے حاصل ہو سکتا ہے جس کے پاس غیب اور شہادت دونوں کا علم ہے، اور جس کی مرضی ہی صحیح اور غلط کی کسوٹی ہے۔ متقی وہ بن سکتے ہیں جو ان غیبی امور پر ایمان لائیں، اور جو ان باتوں کو مان لے اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ اپنے تن، من، دھن سب کو پورے کا پورا اپنے رب کے حوالے کر دے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سوچنا بولنا سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، اس کی بندگی کے لیے وقف ہو جائے۔ جو کچھ اس نے دیا ہے، خواہ مال ہو یا وقت، مادی نعمت ہو یا معنوی، اس کی راہ میں لگا دے اور اسی کے لیے خرچ کرے۔ پوری زندگی اس فکر میں گزارے کہ کل اس سے ملاقات کرنا ہے، اور اس وقت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ یہی ہے وہ تقوی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آغاز ہی میں بیان فرما دیا۔ غیب پر ایمان، جسم و جان سے بندگی نماز کی شکل میں، اور اس کا دیا ہوا اسی کے راہ میں خرچ کرنا، حق و باطل کی کسوٹی کے لیے وہی پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ جو اللہ کو اپنا رب کہے اور اس کے بعد بھی اپنے جسم و جان کی قوتوں کو، اپنے وقت اور مال کو ان راہوں میں لگائے جو اس کو ناپسند ہیں، اور ان چیزوں سے نہ بچے جو اس کے غضب کی آگ بھڑکانے والی ہیں، وہ تقوی سے محروم ہے۔ تقوی صرف ظاہری رسوم کی پابندی کا نام نہیں ہے، یہ اپنے اندر کی قوت اور یقین کا نام ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تقوی تو یہاں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ تقوی اور روزے کا تعلق۔ تقوی کے یہ معنی آپ ذہن میں رکھیں تو یہ بات سمجھنا کچھ دشوار نہیں کہ یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے روزہ، قیام اللیل اور تلاوت قرآن سے زیادہ مؤثر کوئی اور نسخہ مشکل ہی سے ہو سکتا تھا، اور اس نسخے کے استعمال کے لیے رمضان المبارک ہی سب سے زیادہ موضوع مہینہ تھا۔ روزہ اور قیام اللیل میں تلاوت قرآن دونوں کو رمضان کے مہینے میں جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے دراصل اس تقوی کے حصول کا راستہ ہمارے لیے کھول دیا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو صبح سے شام تک اپنے جسم کے جائز مطالبات تک کو، بھوک پیاس جیسے مطالبات تک کو پورا کرنے سے اللہ کی رضا کی خاطر رک جاتے ہیں، اور اس کے اجر و انعام کی خاطر اپنی جائز خواہشات بھی قربان کر دیتے ہیں۔ رات آتی ہے تو کھڑے ہو کر اس کا کلام سنتے ہیں، اور مہینہ بھر کم سے کم ایک دفعہ پوری کتاب سن لیتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ زبان نہ جاننے اور محنت نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے پلے کچھ نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا اور ہم نے کیا سنا، لیکن منشأ خداوندی بالکل واضح ہے کہ اس مہینے میں ہم ایک مرتبہ اس پوری ہدایت سے روشناس ہو جائیں جو اس نے قرآن مجید کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے، اور جس پر خود عمل کرنا اور جس کی طرف دوسروں کو بلانا ہمارا اولین فرض ہے۔ تلاوت قرآن سے علم و ایمان کا حصول ہوتا ہے، اور روزے سے قوت عمل کا۔ روزے میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ہم کھاتے ہیں، اور جب اس کا حکم ہوتا ہے ہم رک جاتے ہیں۔ نہ کھانا حرام ہے نہ پینا، لیکن روزے میں ہم ان بالکل بنیادی ضروریات کو بھی اطاعت رب کی خاطر اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، جن کو پورا کرنا دوسرے اوقات میں نہ صرف جائز بلکہ فرض ہوتا ہے۔
اس طرح ہم یہ قوت پیدا کرتے ہیں کہ ہر اس چیز سے رک جائیں جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، خواہ اس کے لیے ہماری ضرورت اور خواہش کتنی ہی شدید ہو اور وہ ہمیں کتنی ہی صحیح اور جائز نظر آئے۔ روزے سے ہمارا یہ یقین بھی راسخ ہوتا ہے کہ جن حقیقتوں کی خبر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے دی ہے جو مادی و حسی نہیں ہیں، وہ بھوک، پیاس اور جنس جیسی مادی حقیقتوں سے کہیں زیادہ بالا، بیش بہا اور لذیذ ہیں۔ ہم صرف روٹی سے نہیں جیتے، اعلیٰ اخلاقی مقاصد زندگی کے لیے ناگزیر ہیں۔ اس طرح سے ہمارے اندر یہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ بلند تر روحانی اور اخلاقی مقاصد کے لیے جو بعد میں حاصل ہونے والے ہوں ان دنیاوی خواہشات کو قربان کر دیں جن کا مزہ آج ہی اور ابھی فوراً لوٹا جا سکتا ہے۔ روزہ یہ بات بھی راسخ کر دیتا ہے کہ اصل چیز اطاعت الہی ہے۔ صرف حکم الہی کسی چیز کے صحیح یا غلط ہونے کے لیے آخری سند ہے۔ نیکی اور ثواب کھانے میں نہیں ہے، نہ بھوکے رہنے میں ہے، نہ جاگنے میں ہے، نہ سونے میں ہے۔ نیکی اور ثواب صرف اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ قیام اللیل سے بھی اسی نوعیت کی قوتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جب یہ قوتیں اور کیفیات پیدا ہو جائیں اور جتنی ہو جائیں اسی وقت اور اتنے ہی ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بحیثیت قوم قرآن کی امانت کا بار اٹھانے کے قابل ہو سکتے ہیں، کیونکہ تب ہی ہمارے اندر اپنے مقاصد اور قرآن کے مشن کی تکمیل کو مادی اور محسوس اشیاء کی خواہشات اور فوری اور بظاہر یقینی لذتوں کی طلب پر ترجیح دینے کی استعداد پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی استعداد کا نام تقویٰ ہے۔ ایک اور پہلو سے دیکھیے، روزے کی کوئی ظاہری شکل صورت نہیں ہے۔ نفس اور پیٹ کی گہرائی میں اٹھنے والی بھوک، پیاس اور جنسی خواہش کو کوئی دوسرا دیکھ نہیں سکتا، نہ محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کے احساس میں شریک ہو سکتا ہے۔ ان خواہشات کو قربان کر دینے کے بھی کوئی ظاہری شکل نہیں، لہٰذا اس ترک خواہشات کو مادی پیمانوں سے نہیں ناپا تولا جا سکتا۔ روزہ تو خالص حضوری رب کے یقین ہی پر قائم ہوتا ہے۔ جہاں بھی ہوں وہ موجود ہے، دو ہوں تو وہ تیسرا وہ ہوتا ہے، اور اکیلے ہوں تو دوسرا وہ ہے۔ وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ ہے وہ ایمان، ہر وقت اپنے رب کے سامنے ہونے پر ایمان، جو روزہ کا اصل ثمر ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں فرمایا گیا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، صرف میں ہی اس کا بدلہ دے سکتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تقویٰ اسی ایمان کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے اور اسی ایمان سے غذا حاصل کرتا ہے، اسی پر استوار ہوتا ہے اور اسی سے پھلتا پھولتا ہے۔ اب آخر میں آپ کو ایک اہم بات اور بتاؤں۔ جب شیطان اس بات سے مایوس ہو جاتا ہے کہ ہم اس نسخے کو ترک کرنے پر راضی ہو جائیں جو اتنے بے پایاں منافع کا حامل ہے، تو پھر وہ اس کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے نفع کو محدود کر دے اور ہم سمندر سے چند قطرے حاصل کرنے ہی پر قانع رہ جائے۔ روزوں اور قیام اللیل سے وہ تقویٰ بھی حاصل ہو سکتا ہے جو آپ نے دیکھا، اور اس سے ایسا تقویٰ بھی حاصل پیدا ہو سکتا ہے جو صرف اس بات پر ہمیں قانع کر دے کہ چھوٹی نیکیاں کر لیں، مستحبات کی فکر نوافل سے بڑھ کر کریں، نوافل کی سنتوں سے بڑھ کر اور ان سب فرائض سے بڑھ کر۔ اسی طرح ہم صرف چھوٹی برائیوں سے رک جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں روزے فرض کر کے جو تقویٰ پیدا کرنے کی تعلیم دی ہے وہ اس سے بہت عظیم شے ہے۔ یہ وہ تقویٰ ہے جس سے ہم بحیثیت فرد کے اور بحیثیت جماعت کے رمضان میں نازل ہونے والے قرآن مجید کے مشن کو پورا کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کے اہل بن سکتے ہیں۔ یہ بات اس لیے جاننا ضروری ہے کہ ایسا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے کہ روزے رکھنے والے اور راتوں کو جاگنے والے روزے رکھتے رہتے ہیں، راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، مگر ایک قدم بھی اس راہ پر نہیں اٹھاتے جس راہ پر رمضان کے روزے اور تلاوت قرآن انہیں چلانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اعمال صالحہ میں سب سے اہم عمل، فرائض میں سب سے بڑا فرض اور نفع کے لحاظ سے سب سے زیادہ خیر کثیر کا حامل تو یہی ہے کہ ہم قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے اور اللہ کے دوسرے بندوں کو قرآن کی بتائی ہوئی راہ پر لگانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور عملاً کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ اس فرض کو ادا کرنے کی فکر اور ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم قرآن مجید، صوم رمضان اور تقوی کے باہمی تعلق کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ میری اب تک کی گفتگو کا مقصد یہی تھا۔
ہم کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے صرف اس وجہ سے فرض کیا گیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا۔ اس مہینے کی ساری برکت اور عظمت اس لیے ہے کہ اس ماہ میں اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کا ارادہ فرمایا اور اپنے فضل عظیم سے اپنی ہدایت کا آخری پیغام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا والوں کے حوالے کیا۔ اس ماہ میں روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ تقوی پیدا کریں جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت کا حق ادا کرنے کی قوت اور استعداد حاصل ہو۔ آپ کیا کریں جس سے رمضان المبارک سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں؟ اس کے روزوں سے، اس کی تراویح سے، اس کی تلاوت قرآن سے، اس کے عبادات و معمولات سے، اس کی راتوں سے اور اس کے دنوں سے تقوی کی قوت اور استعداد حاصل کر سکیں۔ اب میں آپ کے اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ نیت اور ارادہ۔ پہلی چیز صحیح نیت اور پکا ارادہ ہے۔ نیت شعور و احساس پیدا کرتی ہے اور اس کو متحرک کرتی ہے۔ شعور بیدار ہو تو ارادہ پیدا ہوتا ہے اور ارادہ محنت اور کوشش کی صورت میں ظہور کرتا ہے۔ کسی کام کے لیے مقصد کے صحیح شعور اور اس کے حصول کے لیے پختہ عزم کی حیثیت وہی ہے جو جسم کے لیے روح کی ہوتی ہے۔ انہی معنوں میں نماز، روزہ اور عبادت کے لیے نیت کی تاکید کی گئی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک زبان سے نیت کے الفاظ کہے بغیر عمل صحیح نہیں ہوتا، بعض کے نزدیک دل کا قول اور فیصلہ کافی ہے، لیکن صرف نیت کے الفاظ دہرانے سے یا دل میں کسی عمل کے کرنے کی نیت کر لینے سے فقہی اور قانونی شرط پوری ضرور ہو جاتی ہے، لیکن یہ نیت عمل کی روح کا کام اسی صورت میں کر سکتی ہے جب یہ دل و دماغ میں عمل کا مقصد اجاگر کر دے اور دل میں اس کے مقصد کے حصول کے لیے عزم پیدا کر دے۔ زندہ اور مردہ جسم میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن زندہ جسم حرکت اور عمل کی قوت رکھتا ہے جبکہ مردہ جسم حرکت اور عمل کی قوت سے محروم ہوتا ہے۔ یہی حال اعمال کا ہے۔ اگر اعمال میں صحیح نیت کی روح ہو تو وہ اثر آفرینی، نشو و نما اور نتیجہ خیزی کی قوت رکھتے ہیں۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اعمال کی صحت اور وزن کا انحصار نیت پر ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری۔ ہر انسان کے لیے حاصل وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ نیت ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے، لیکن خالص بھی ہونی چاہیے، یعنی ہر کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اور اس کا اجر و انعام حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی نیت خالص نہ ہوگی اور آپ کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کریں گے تو وہ قبول نہ ہوگا اور آپ کی محنت کا اجر ضائع ہو جا سکتا ہے۔ نیت عمل کے لیے طلب اور آرزو کا اظہار بھی ہے۔ اگر طلب و آرزو موجود نہ ہو تو نیت اس کو پیدا کرتی ہے، طلب اور آرزو ہو تو عزم اور حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ ارادہ اور عزم و حوصلہ ہی وہ طاقت ہے جس کے بغیر کوئی راستہ طے نہیں ہو سکتا، اور رمضان المبارک کا سفر بھی آپ کو اپنی منزل پر نہیں پہنچا سکتا۔ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے سب سے پہلا کام آپ کو یہی کرنا چاہیے کہ آپ رمضان کے مقام، اس کے پیغام، اس کے مقصد، اس کی عظمت و برکت کے احساس کو تازہ کریں۔ اس بات کی نیت کریں کہ اس مہینے میں آپ جن معمولات اور عبادات کا اہتمام کریں گے ان سے آپ اپنے اندر وہ تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جو روزے کا حاصل ہے اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضوں اور قرآن مجید کے مشن کو پورا کرنے کے قابل بنا سکے۔ اور پھر اس بات کا عزم کریں کہ اس مہینے میں جو معمولات اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور وہ معمولات جن کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ معمولات جو آپ خود اپنے لیے طے کریں گے تاکہ اس ماہ سے بھرپور نفع حاصل کر سکیں، ان سب کو آپ محنت اور باقاعدگی کے ساتھ بجا لانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس مقصد کے لیے مفید ہوگا، بہت مفید ہوگا اگر آپ رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے آخری دن میں یا آغاز ہونے کے فوراً بعد پہلی ہی رات میں 2 گھڑیاں تنہا بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کے حضور خود کو حاضر جانیں، اس کی حمد کریں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اپنے گناہوں سے استغفار کریں، اس کے بعد آنے والے مہینے کے بارے میں وہ تمام باتیں سوچیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، یا اسی تحریر کو پڑھ لیں۔
اس کے بعد پورے ماہ کے لیے کوشش اور محنت کی نیت اور ارادہ کریں. اللہ تعالیٰ سے توفیق اور اعانت طلب کریں اور دعا کریں کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو اپنی راہ پر چلائے. قرآن مجید سے تعلق. دوسری چیز قرآن مجید کی تلاوت و سماعت اور علم و فہم کے حصول کا اہتمام ہے. رمضان المبارک کا مہینہ اپنی مخصوص عبادات یعنی روزے اور قیام اللیل کو کسی نہ کسی صورت میں قرآن مجید پر مرکوز کر دیتا ہے. اس مہینے کا اصل حاصل ہی قرآن سننا اور پڑھنا، قرآن سیکھنا اور اس پر عمل کرنے کی استعداد پیدا کرنا ہے. اس لیے آپ کو سب سے زیادہ اہتمام جس چیز کا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن مجید کی صحبت و معیت میں بسر کریں. یہ وقت اس طرح بسر کریں کہ ایک طرف آپ کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کہا ہے، آپ سے کیا کہا ہے، دوسری طرف آپ کا دل اور آپ کی سوچ قرآن کو جذب کر لے اور آپ کے اندر اس کے مطابق عمل کے لیے آمادگی پیدا ہو. نماز تراویح کی پابندی سے کم سے کم اتنا ضرور حاصل ہوتا ہے کہ آپ پورا قرآن ایک بار سن لیتے ہیں. اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سننے کا روحانی فائدہ اپنی جگہ پر بہت قیمتی ہے، لیکن عربی نہ جاننے کی وجہ سے آپ اس عبادت سے یہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتے کہ آپ قرآن کے پیغام اور مضامین سے واقف ہو جائیں، ان کو تازہ کر لیں. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس مقصد کے لیے کچھ زیادہ محنت کریں اور کچھ اس سے زیادہ وقت قرآن کے لیے لگائیں جتنا وقت آپ تراویح میں لگاتے ہیں. یعنی روزانہ قرآن کا حصہ ترجمہ سے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. کتنا حصہ روزانہ پڑھیں؟ مقدار کا ایک تعین تو تراویح کی صورت میں کیا گیا ہے، یعنی اتنا پڑھنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا ایک دورہ مکمل ہو جائے. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں جبریل علیہ السلام خود آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کا ایک دورہ مکمل کروایا کرتے تھے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. چنانچہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ جہاں روز ایک پارہ تراویح میں سنا جائے وہاں آپ اسی دن ایک پارہ ترجمہ پڑھ لیں، لیکن یہ کام سب کے لیے کرنا مشکل ہوگا. قرآن مجید نے خود ان لوگوں کو جو کمزور ہیں اس معاملے میں سہولت دی ہے، خواہ یہ کمزوری بیماری کی وجہ سے ہو، تلاش معاش کی وجہ سے ہو، فی سبیل اللہ. اور فرمایا ہے کہ جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھو. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ سورہ مزمل. لہٰذا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آنے والے رمضان کی پہلی تاریخ سے آپ اس ارادے کے ساتھ قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کا کام شروع کر دیں کہ جب اگلا رمضان آئے گا تو اس وقت تک آپ ایک دفعہ پورا قرآن مجید پڑھ چکے ہوں گے. اس مقصد کے لیے روزانہ 1 یا 1.5 رکوع سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہ ہوگی. اتنا وقت نکالنا نہ رمضان میں کوئی مشکل کام ہے نہ رمضان کے بعد. اگر آپ باقاعدگی سے اتنا کرنا بھی مشکل پائیں تو آپ اس رمضان سے کم 3 آیات روزانہ ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. اس طرح سال میں نہ صحیح 5-6 سال میں آپ ایک دفعہ پورا قرآن ختم کر لیں گے. اس کام کا آغاز اسی رمضان سے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی برکت آپ کے شامل حال رہے گی. سمجھ کر پڑھنے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید کو اپنے اندر جذب کریں اور اس کے ساتھ اپنے دل اور روح کے تعلق کو گہرا کریں اور پروان چڑھائیں. قرآن مجید نے خود اپنے پڑھنے اور سننے والوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ صرف ذہن سے سمجھ کر پڑھنے تک محدود نہیں. اس طرح تو بہت سے غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، بلکہ روح، دل اور جسم کی پوری شرکت کے ساتھ پڑھنے پر حاوی ہیں. قرآن کا اپنا بیان ہے کہ جب اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو سننے اور پڑھنے والوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ان پر یہ گریہ تاری ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن مجید پڑھو تو رو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، اس لیے کہ قرآن حزن کے ساتھ نازل کیا گیا ہے. خواہ آپ تھوڑی ہی حصہ پڑھیں، القاریہ پڑھیں جو کھڑکھڑا دینے والی آفت کی خبر دے رہی ہے، یا الزلزال پڑھیں جو خبر دیتی ہے کہ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی برائی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن اس میں ڈوب کر پڑھیں اور اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں کہ آپ اللہ کے سامنے حاضر ہیں. وہ آپ سے بات کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو، کیا پیش آنے والا ہے اور کیا کچھ مل سکتا ہے.
آپ کا دل اور دماغ اور جسم سب تلاوت کے اس کام میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی خصوصی کوشش ہے۔ روزے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ تقوی کی افزائش کا موسم ہے، موسم بہار ہے۔ اس لیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی خصوصی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں اور راتوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان میں قرآن مجید سے خصوصی تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں دن بھر بھوکا پیاسا رہنے اور اس کے بعد راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے اور اس کا کلام سننے سے ایک خاص ماحول بنتا ہے اور ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس ماحول اور کیفیت میں یہ جذبہ زیادہ گہرا اور قوی ہو سکتا ہے کہ آپ ہر اس چیز سے بچیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو۔ یوں تو یہ کوشش زندگی کے ہر معاملے میں کرنا چاہیے، لیکن دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات اور معاشرتی روابط کے معاملے میں خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ آدمی بڑا ہی بدقسمت ہوگا جو بڑے اہتمام سے روزے رکھے، نمازیں پڑھے، صدقے کرے، قرآن پڑھے اور پھر قیامت کے دن اللہ کے حضور اس حال میں آئے کہ گردن پر لوگوں کی طرف سے دعاؤں کا ایک انبار ہو، کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، کسی کی بے عزتی کی، کسی کا دل دکھایا، کسی کا مال ناحق کھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں اصل مفلس ایسا ہی شخص ہے، اس کی تمام نیکیاں دعوے داروں کو دے دی جائیں گی، پھر بھی دعوے ختم نہ ہوئے تو دعوے داروں کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے اور اس کو سر کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ آپ قرآن مجید میں اس سیاق کو دیکھیں جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، آپ فوراً سمجھ لیں گے کہ یہی وہ بنیادی مقصد ہے جو روزے سے حاصل ہونا چاہیے۔ قرآن پہلے انسانی جان کے احترام اور قصاص کا حکم دیتا ہے، پھر ورثے میں انصاف کے ساتھ وصیت کرنے کا، اس کے بعد روزے اور رمضان کا بیان ہوتا ہے۔ فوراً بعد ہدایت دی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کا مال باطل اور ناحق طریقوں سے مت کھاؤ۔ پھر یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ وفاداری اور نیکی ظواہر کی پابندی کا نام نہیں ہے، اصل مطلوب تو تقوی ہے جو ایمان، محبت، انفاق اور صبر جیسی چیزوں کا نام ہے۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم دیا گیا، مگر تاکید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے، اس لیے جنگ میں بھی زیادتی نہ کرو۔ احکام کی اس لڑی میں روزے کو جس جگہ جڑا گیا ہے، اس سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ روزے رکھنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ آپ کسی دوسرے انسان کی جان، مال، حقوق اور عزت پر ہاتھ نہ ڈالیں۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کا کام کرتا ہے، پس اس کو ڈھال بناؤ۔ روزے دار نہ بد کلامی کرے، نہ چیخے، نہ چلائے، اور اگر کوئی اس کو برا کہے یا اس سے لڑے تو یہ کہہ کر الگ ہو جائے کہ میں روزے سے ہوں، میرے لیے ممکن نہیں کہ ان برے کاموں میں مشغول ہوں۔ بخاری مسلم کی حدیث۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ روزے کا مقصود کھانا پینا ترک کرنا نہیں بلکہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑ دینا ہے۔ صحیح بخاری۔ اچھی طرح جان لیجئے کہ روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ وہ روزہ یہ ہے آنکھ وہ نہ دیکھے، کان وہ نہ سنے، زبان وہ نہ بولے، ہاتھ پاؤں وہ کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور جن سے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایک ایک کر کے اپنی خرابیوں پر قابو پانے سے بہت کام ہو سکتا ہے۔ مثلا آنے والے رمضان کے لیے آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کسی سے چیخ چلا کر بات نہ کریں گے، نہ لڑیں گے اور کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کہیں گے، خواہ سامنے ہو یا پیٹھ پیچھے، الا یہ کہ وہ بھلی بات ہو۔ نافرمانیوں سے بچنے کا آغاز زبان کی حفاظت سے کریں۔ یہ مشکل ضرور ہے لیکن اس کی پابندی سے تمام کام سدھرنے اور اپنی نیکیاں غارت ہونے سے بچانے کے عظیم فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ روز رات کو ان دو باتوں کا احتساب بھی کر لیں اور لغزش ہوئی تو فوراً استغفار کر لیں۔ نیکی کی جستجو۔ چوتھی چیز ہر طرح کی نیکیوں کی خصوصی جستجو ہے۔
ہر قسم کی نیکی کی طلب اور جستجو تو مومن کی فطرت کا جز ہونا چاہیے، لیکن رمضان کے مہینے میں اس معاملے میں بھی خصوصی توجہ اور کوشش ضروری ہے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ جس نیکی سے بھی خدا کا قرب تلاش کریں اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ بیہقی کی حدیث، اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ جستجو مراسم عبادت کے دائرے میں بھی کریں، مثلا تکبیر تحریمہ کا التزام، نفل نمازوں کا اہتمام، اور یہ جستجو انسانی تعلقات کے دائرے میں بھی ہونی چاہیے۔ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، اس کو ایذا نہ پہنچانا بھی صدقہ ہے، اس کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ فرض اور نفل کا سن کر آپ فوراً نماز کا سوچتے ہیں، لیکن زندگی کے ہر دائرے میں فرائض اور نوافل ہوتے ہیں۔ جب بندہ فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اپنے شوق اور خواہش سے کرتا ہے، اس لیے کہ نوافل کا اہتمام نہ کرنے سے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ جب بندہ اپنے شوق سے دوڑ کر اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے، تو پھر اس کے بارے میں وہ حدیث قدسی صادق آتی ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے میں وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں۔ اس سلسلے میں آپ کوئی 3 نیکیاں خاص طور پر چن لیں اور ان کا اہتمام رمضان کے مبارک مہینے میں کریں۔ مثلا یہ کہ آپ نماز باجماعت سے پڑھیں گے، کسی انسان کو ایذا نہیں پہنچائیں گے، ہر ایک سے مسکرا کر ملیں گے۔ قیام اللیل، 5ویں چیز قیام اللیل ہے۔ رات کا قیام اور تلاوت قرآن اپنا احتساب اور استغفار تقوی کے حصول کے لیے بہت ضروری اور انتہائی کارگر نسخہ ہے۔ یہ متقین کی صفت اور علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ متقین وہ ہیں جو رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، سورہ ذاریات۔ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز قیام اللیل ہی کے لیے ہے۔ آپ شروع رات میں کھڑے ہو کر قرآن سنتے ہیں، یہ قیام اللیل ہے۔ قیام اللیل کا دوسرا وقت وہ ہے جو نصف شب کے بعد یا رات کے آخری تہائی حصے میں ہے۔ یہ وقت سحری کا وقت ہے۔ یہی وہ وقت ہے جس میں استغفار کی تاکید قرآن نے کی ہے۔ رمضان کے مہینے میں تھوڑا سا اہتمام کر کے رات کے اس آخری حصے میں آپ قیام اللیل کی برکت حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ کا شمار مستغفرین بالاسحار میں ہو سکتا ہے۔ اس کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ سحری کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں، 15-20 منٹ پہلے اٹھ کے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ یہ رات کا وہ حصہ ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے قریب بہت قریب آتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے جو مانگے وہ دوں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں تو دل کو تڑپا دینے والے یہ الفاظ ہیں کہ رات کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو ایسی ذات کو قرض دے جو نہ فقیر ہے نہ ظالم، اور صبح تک یہی کہتے رہتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ہاتھ اس طرح پھیلا رکھا ہو اور آپ کھانے پینے کے لیے بستر سے اٹھ ہی رہے ہوں تو اس سے زیادہ آسان خوش نصیبی کی راہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ چند منٹ زیادہ لگا کر اپنے گناہ بخشوا لیں اور مانگیں وہ پالیں۔ اور 2 رکعت نماز پڑھنا بھی مشکل ہو تو کم از کم اپنی پیشانی اپنے رب کے حضور زمین پر رکھ کر اس کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، دھوئیں، اپنے گناہوں پر استغفار کریں، خیر و برکت طلب کریں اور راہ حق پر استقامت کی آرزو کریں۔ 5-10 منٹ میں آسانی سے یہ ہو سکتا ہے، مگر ایک دفعہ اگر آپ نے سحرگاہی کی لذت پالی تو آپ زیادہ وقت بھی لگائیں گے اور رمضان کے بعد بھی اس لذت کے پیچھے جائیں گے۔ ذکر و دعا، 6ٹی چیز ذکر و دعا ہے۔ ذکر و دعا کا اہتمام ہے۔ ذکر و دعا کا اہتمام پوری زندگی میں ہر وقت ضروری ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے ذکر ہے، خواہ دل سے ہو یا زبان سے یا اعضاء و جوارح سے۔ روزہ بھی ان معنوں میں ذکر ہے، بھوک پیاس بھی ذکر ہے، تلاوت قرآن خصوصاً نماز میں تو ہے ہی ذکر کی بڑی اعلیٰ و ارفع صورت، لیکن رمضان المبارک میں زبان سے ذکر یعنی کلمات ذکر کا ورد اور دعا کا اہتمام بہت ضروری اور نافع ہے۔
یہ نفل ہے مگر ثواب فرض کا پاتا ہے، اس سے غفلت دور ہوتی ہے اور رمضان کی خیر و برکت حاصل کرنے پر توجہ مرکوز رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، اتوب الیہ جیسے کلمات کا ورد کثرت سے کیجیے تاکہ زبان اللہ کی یاد سے تر رہے۔ ذکر کی ایک صورت دعا ہے۔ دعا کی بنیاد یہ ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہی مل سکتا ہے اور سارے اختیارات اور خزانوں کا مالک صرف وہی ہے۔ دعا اپنے سراپا محتاج اور فقیر ہونے کا اقرار ہے۔ ہم اپنے آپ کو صرف اللہ کا محتاج اور فقیر سمجھیں، یہی عبودیت کی روح ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا ہر لمحہ عظیم خیر و برکت کا حامل ہے، اس لیے بار بار اپنے آقا کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ رمضان میں عام اوقات کے علاوہ قبولیت کے خاص اوقات بھی ہیں، ان میں افطار کا وقت بھی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اسی ضمن میں کوشش کریں کہ پہلے عشرے میں رحمت کی طلب کثرت سے کریں، دوسرے عشرے میں مغفرت کی اور تیسرے عشرے میں نار جہنم سے رہائی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عشروں کی یہ برکات بیان فرمائی ہیں۔ بیہقی کی حدیث ہے، چند اذکار یاد کر کے اپنا نصاب ذکر بنا لیں اور اس کی پابندی کرتے رہیں۔ مختلف اوقات اور حالات کی دعاؤں اور جامع مسنون دعاؤں میں سے بھی ہر رمضان میں چند دعائیں یاد کر لیا کریں۔ شب قدر اور اعتکاف۔ 7ویں چیز شب قدر کا اہتمام ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ رات اپنی قدر و قیمت کے لحاظ سے، اس کام کے لحاظ سے جو اس رات میں انجام پایا، ان خزانوں کے لحاظ سے جو اس رات میں تقسیم کیے جاتے ہیں اور حاصل کیے جاتے ہیں، ہزاروں مہینوں اور ہزاروں سالوں سے بہتر ہیں۔ جو اس رات قیام کرے اس کو سارے گناہوں کی مغفرت کی بشارت دی گئی ہے۔ ہر رات کی طرح اس رات میں بھی وہ گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں اور دین و دنیا کی جو بھلائی مانگی جائے وہ عطا کی جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ اگر آپ اس رات کے خیر سے محروم رہیں تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ابن ماجہ کی حدیث۔ یہ رات کون سی رات ہے؟ یہ ہم کو یقینی طور پر نہیں بتایا گیا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری عشرے کی کوئی تاخرات ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ بعض احادیث میں کہا گیا کہ یہ آخری عشرے کی کوئی ایک رات، یعنی یا رمضان المبارک کی کوئی بھی رات ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ 27ویں رات ہے اور اگر اس رات قیام اور عبادت کا اہتمام کر لیا جائے تو کافی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صلحاء کی روایات سے 27ویں رات کی تائید ہوتی ہے، لیکن میرے خیال میں اس رات کا واضح تعین نہ کیے جانے میں ایک گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ ہمیں یہ رات معلوم ہے اور یہ 27ویں رات ہے تو یہ حکمت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کو پوشیدہ رکھنے کا راز یہ ہے کہ آپ اس کی جستجو اور تلاش میں سرگرداں رہیں، محنت کریں، اپنے آتش شوق کو جلتا رکھیں، آخری عشرے کی ہر رات میں اسے تلاش کریں۔ اس سے زیادہ ہمت ہو تو اس عشرے کی ہر رات میں، اور اس سے بھی زیادہ ہمت ہو تو رمضان کی ہر رات میں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیاری ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اس کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی رحمت اور انعامات کی طلب اور شوق میں ہر وقت ہماتن جستجو بنا رہے، مسلسل کوشش میں لگا رہے۔ کام سے زیادہ ارادہ اور مسلسل کوشش ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اگر معلوم ہو کہ یہ رات کون سی ہے تو سعی و جہد کی جو کیفیت مطلوب ہے وہ ہاتھ نہ آئے گی۔ اس رات کے قیام سے وہ سارا خیر و برکت تو حاصل ہوگا ہی جو کسی بھی رات کے قیام سے حاصل ہوتا ہے، لیکن ایک طرف تو اس عام خیر و برکت میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے، دوسری طرف مزید خیر و برکت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ پورا رمضان المبارک ہماری امت پر اللہ تعالیٰ کی اس خصوصی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے ہمارے لیے کم وقت اور مختصر عمل میں وہ ثواب اور اجر رکھا ہے جو دوسری امتوں کو طویل مدت اور بہت عمل سے حاصل ہوتا تھا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کی مثال ایسی عمل ہے، اس کی مثال
ایسی ہے کہ امت مسلمہ کو عصر سے مغرب تک محنت کر کے اس سے کہیں زیادہ مزدوری ملتی ہے جتنی یہودیوں کو فخر سے ظہر تک اور عیسائیوں کو ظہر سے مغرب تک کام کر کے ملی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ شب قدر ہمارے رب کی اس خصوصی رحمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ چنانچہ آپ کمر ہمت کس لیں، کوشش کیجئے کہ کم سے کم آخری عشرے کی ہر تاخرات اللہ کے حضور قیام و صلاۃ، تلاوت و ذکر اور دعا و استغفار میں گزار دیں۔ پوری رات ممکن نہ ہو تو نصف شب کے بعد سحری تک 2-3 گھنٹے گزارے۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، سجدے میں پیشانی زمین پر ٹیک دیں، روئیں اور گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں سے استغفار کریں اور توبہ کریں۔ قبولیت دعا کی خصوصی گھڑی تو ہر شب آتی ہے، لیکن شب قدر اس گھڑی کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ شب قدر اس گھڑی کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کی شان اور تاثیر ہی جدا ہوتی ہے۔ وہ گھڑی نہ معلوم کون سی ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک مختصر مگر بہت جامع دعا سکھائی جو اس رات میں آپ بھی کثرت سے مانگیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ میرے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو محبوب رکھتا ہے، پس تو مجھے معاف کر دے۔ اگر ہمت و حوصلہ ہو تو پھر آپ آخری عشرے میں اعتکاف بھی ضرور کریں۔ 10 دن کا ممکن نہ ہو تو کم مدت کا صحیح۔ اعتکاف قلب و روح، مزاج و انداز، فکر و عمل کو للہیت کے رنگ میں رنگنے اور ربانیت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے اکثیر کا حکم رکھتا ہے۔ اس طرح شب قدر کی جستجو کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اعتکاف ہر شخص کے لیے تو ممکن نہیں، لیکن اس کی ہمت اس سے ظاہر ہے کہ اس کو فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا ہے اور اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آخری عشرہ آتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور اتنی محنت کرتے جتنی کسی اور عشرے میں نہ کرتے۔ صحیح بخاری مسلم۔ اعتکاف کی اصل روح یہ ہے کہ آپ کچھ مدت کے لیے دنیا کے ہر کام، مشغلے اور دلچسپی سے کٹ کر کے اپنے آپ کو صرف اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ اہل و عیال اور گھر بار چھوڑ کر اس کے گھر میں گوشہ گیر ہو جائیں اور سارا وقت اس کی یاد میں بسر کریں۔ اعتکاف کا حاصل یہ ہے کہ پوری زندگی ایسے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، ایسے سانچے میں ڈھل جائے کہ اللہ کو اور اس کی بندگی کو ہر چیز پر فوقیت اور ترجیح حاصل ہو۔ یہ تو ممکن نہیں کہ آپ میں ہر شخص 10 دن کا اعتکاف کرے، لیکن ایک کام آپ آسانی سے کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنی استطاعت کی حد تک اعتکاف کر کے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی مسجد جائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں کہ جو وقت بھی یہاں گزاروں گا وہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ کر دیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، 8ویں چیز اللہ کی راہ میں فیاضی سے خرچ کرنا ہے۔ نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے وہ سب کچھ خرچ کرنا ہے، وقت بھی اور جسم و جان کی قوتیں بھی، لیکن سب سے بڑھ کر مال خرچ کرنا، اس لیے کہ مال دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب اور مرغوب ہوتا ہے اور دنیا کی محبت ہی ساری کمزوریوں کا سرچشمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں سے زیادہ فیاض اور سقی تھے، لیکن جب رمضان المبارک آتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور داد و دہش کی کوئی انتہا نہ رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیاضی میں بارش لانے والی ہوا کے مانند ہو جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ قیدیوں کو رہا فرماتے اور ہر مانگنے والے کو عطا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک دانے اور ایک ایک پیسے پر جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے کم سے کم 700 گنا اجر کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کو وہ چاہیں گے اس سے بہت زیادہ بھی عطا کریں گے۔ یہ وعدہ اس کے کلام میں ہے جس کی صداقت میں ذرہ برابر شک نہیں کیا جا سکتا۔
سرمایہ کاری کے لیے اتنے بے پناہ منافع کا وعدہ کرنے والا کاروبار اور کہاں پایا جا سکتا ہے؟ اور اس سرمایہ کاری کے لیے رمضان سے بہتر وقت اور کون سا ہو سکتا ہے، جب فرض ویسے ہی 70 گنا بڑھ جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ثواب حاصل کرتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ متقین کی لازمی صفت ہے، تقوی کی بنیادی شرط ہے اور تقوی پیدا کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ رمضان میں انفاق روزے کے ساتھ مل کر حصول تقوی کے لیے آپ کی کوشش کو کئی گنا زیادہ کارگر اور بارآور بنا دے گا۔ بس آپ رمضان میں اپنی مٹھی کھول دیں، اللہ کے دین کی اقامت و تبلیغ کے لیے، اقربا کے لیے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے جتنا مال بھی اللہ کی راہ میں نکال سکے نکالیں۔ بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں تو کچھ تنگی اور سختی جیب کے معاملے میں بھی برداشت کیجیے، لیکن جو کچھ دیجیے صرف اللہ کے لیے دیجیے۔ کسی سے بدلے اور شکریہ کی خواہش آپ کے دل میں نہ ہو۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، سورۃ الدہر۔ ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ اس سے کیا فائدہ کہ آپ مال نکالیں، سرمایہ کاری کریں اور اپنے ہی ہاتھوں سرمایہ اور نفع دونوں ضائع کر دیں۔ زکوٰۃ بھی پورا حساب کر کے اسی ماہ میں نکالیں۔ اس طرح باقاعدگی بھی آئے گی اور ثواب بھی آپ کو 70 گنا ملے گا۔ انسان کی مدد اور خدمت۔ نویں چیز انسان کی مدد اور خدمت ہے۔ رمضان کے مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر المواسات فرمایا ہے۔ یہ اپنے جیسے انسانوں، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ خاص طور پر یہ معاش اور رزق کے دائرے میں ایک دوسرے کی تنگیوں اور محرومیوں، پریشانیوں اور دکھوں میں شرکت اور مدد و خدمت کا مہینہ ہے۔ آپ کی اپنی بھوک پیاس جہاں آپ میں تقوی، ضبط نفس، امر الہی کی اطاعت اور صبر کی صفات پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، وہیں یہ آپ کو دوسرے انسانوں پر بھوک پیاس اور دکھ درد میں جو کچھ بیتتی ہے اس کا کچھ ذائقہ چکھاتی ہے۔ ذاتی تجربے اور احساس سے آپ کے اندر ہمدردی اور مددگار بڑا مضبوط اور جاندار جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ نیکی و بھلائی اور تقوی کا یہ دائرہ بہت وسیع ہے، اس کی شاخیں بے شمار ہیں۔ کھانا کھلانا، مریضوں کا علاج اور عیادت، یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری، محتاجوں اور فقیروں کی حاجت روائی، صلہ رحمی وغیرہ، یہ سب اسی وسیع دائرے کے چند گوشے ہیں۔ اس خدمت کے مستحق سب ہیں، آپ کے اہل و عیال اور اقربا بھی، آپ کے دینی بھائی اور دوست بھی، آپ کے پڑوسی بھی اور عام مسلمان اور انسان بھی۔ ہمدردی کے اس ہماگیر کام کی طرف مسلسل توجہ پیدا کرنے اور قائم رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو افطار کرانے کی بڑی ترغیب دی ہے۔ فرمایا، جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں سے مغفرت اور دوزخ کی آگ سے رہائی ہے۔ اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو، اور اس سے روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے سب کے پاس تو اتنا سامان نہیں ہوتا کہ روزے دار کو افطار کرائیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی عطا کرتا ہے جو ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے کسی روزے دار کو افطار کرائے۔ پھر فرمایا، جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ پھر اسے کبھی پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بیہقی کی حدیث۔ اس لیے اس مہینے میں خاص اہتمام کیجیے کہ آپ اپنے بھائی بہنوں کے کام آئیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ضرورت مندوں کی ضرورت رفع کریں، سائل اور محروم کو اپنے مال میں سے ان کا حق دیں۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ گناہوں کی مغفرت، جہنم سے رہائی، حوض کوثر سے سیرابی، جنت میں داخلہ جیسے انتہائی عظیم انعامات مخلوق خدا کی خدمت سے ملتے ہیں۔ ان کو ایذا رسانی سے نماز، روزے اور صدقات کے بڑے بڑے ڈھیر ضائع ہو جاتے ہیں۔ خدمت چھوٹی ہو یا بڑی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو آپ کے پاس ہو اور دے سکتے ہوں وہ دے دیں۔
اور جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو حقیر اور کم نہ جانیے. ایک وقت کا کھانا ہی کیوں نہ ہو, ایک گلاس پانی ہی ہو, ایک روپیہ ہی ہو, ایک اچھی بات ہی ہو, ایک سفارش ہی ہو, ایک پیاسے کتے کی پیاس بجھانا ہی ہو, یہ سب کام آپ کو جنت میں پہنچا سکتے ہیں. دعوت القرآن. 10ویں چیز قرآن اور خیر کی طرف بلانا ہے. آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی انسان کی سب سے بڑی خدمت اور اس کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی کہ آپ اسے اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی آگ سے بچا کر اس کی رضا اور اس کی جنت سے ہمکنار کر دیں. دنیا کی بھوک پیاس دنیا کی زندگی کے ساتھ ختم ہو جائے گی. یہاں کا ہر دکھ درد گزر جائے گا, مگر آخرت کی بھوک پیاس کبھی ختم نہ ہوگی. وہاں کے دکھ درد سے کبھی نجات نہ ملے گی. وہاں کا کانٹوں کا کھانا اور لہو, پیپ اور کھولتے ہوئے پانی کے گھونٹ ہمیشہ کا مقدر بن جائیں گے. اس لیے جس خدمت سے کسی کے لیے وہاں بھی بھوک پیاس بجھنے کا سامان ہو, اسے وہاں کے دکھ درد سے نجات مل جائے, وہی خدمت اس کی سب سے بڑی خدمت ہے. روزے دار کو افطار کرانے سے اس کے روزے کا پورا ثواب آپ کو ملے گا, مگر اسی طرح کسی کو نیکی اور بھلائی کی راہ پر لگا دینے سے تو اس کی نیکیوں اور بھلائیوں کا سارا ثواب آپ کو ملے گا. آپ سوچیں تو یہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے ثواب کا. قرآن کی وجہ سے ہی رمضان کی عزت و شرف حاصل ہوا ہے. پھر نزول کے مہینے سے زیادہ موزوں وقت اس کام کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں تک قرآن مجید کا پیغام پہنچائیں, ان کو قرآن کی تعلیمات سے آگاہ کریں, ان کو قرآن کے مشن کی طرف بلائیں, ان کو قرآن کی امانت کا حق ادا کرنے کے لیے کھڑا کریں. رمضان المبارک میں آپ کے اپنے معمولات ہوتے ہیں. آپ کی توجہ اپنے تزکیے, تلاوت قرآن, نفل روزے اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لینے کی طرف ہوتی ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ اس توجہ کی وجہ سے یہ سب سے بڑی نیکیاں سمیٹ لینے کا کبھی ختم نہ ہونے والا راستہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے. دعوت اللہ اور دعوت القرآن کا کام صرف سب سے بڑی نیکی اور نیکیوں کے سب سے زیادہ منافع بخش سرمایہ کاری ہی نہیں, خود آپ کے تجزیہ و تربیت کا سب سے مؤثر ذریعہ بھی ہے. رمضان المبارک میں عام مسلمانوں کے قلوب اللہ تعالیٰ کی طرف اور نیکی اور بھلائی کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے اس بات کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات توجہ سے سنیں, یہ بات ان کے دلوں میں اتر جائے, وہ اس کو قبول کر لیں اور اپنی زندگیاں اس مقصد کے لیے لگانے یا اس کے لیے کچھ کرنے پر آمادہ ہو جائیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے اور قرآن پاک نازل فرمایا. اس کام کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. یہ کہ آپ رمضان میں نیک کاموں کا جو معمول بنائیں, اس میں اللہ کی طرف بلانے, نیک بات کرنے, اللہ کے دین کے لیے سرگرم کرنے کا کام بھی شامل کر لیجئے. افطار پر بلائیں تو چند لمحات اس پر گفتگو کا موقع نکالیں. ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ بات چیت اور ملاقات ہو تو یہ بات ان کے سامنے رکھیں. بات رمضان کے حوالے سے کریں اور اس بات کو مقصد قرآن کی ادائیگی کے لیے کچھ کرنے تک پہنچائیں. اپنے رشتہ داروں اور ملاقاتیوں میں چند افراد کے نام اپنے پاس نوٹ کر لیں اور یہ طے کر لیں کہ اس ماہ ان کے ساتھ مسلسل اور خصوصی روابط کے ذریعے انہیں قرآن کا بتایا ہوا کام کرنے کے لیے آگے بڑھانا ہے. حرف تمنا. یہ 10 چیزیں میں نے آپ کے سامنے الگ الگ بیان کی ہیں, لیکن آپ غور کریں تو یہ سب ایک ہی مقصد کے رشتے سے بندھی ہوئی ہیں اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں. وہ رشتہ یہ ہے کہ ہم رمضان سے وہ تقوی اور قوت و استعداد حاصل کریں جس سے ہم قرآن کی امانت کا حق ادا کرنے کے اہل بن جائیں. یہ مقصد اس لیے سب سے اہم مقصد ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کی فلاح صرف قرآن سے وابستہ ہے اور دنیا میں ہمیں عزت و سربلندی بھی صرف قرآن کے ذریعے ہی سے نصیب ہو سکتی ہے.
آخرت میں بھی ہماری نجات و فلاح کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ ہم قرآن مجید سے کیا سلوک کرتے ہیں، اس کی بتائی ہوئی راہ پر کہاں تک چلتے ہیں اور اس کے لانے والے کا اتباع کتنا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک ہر سال آتا ہے، ایک کے بعد دوسرا رمضان آتا ہے اور صدیوں سے آ رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا قرآن ختم ہوتا ہے اور انگنت تعداد میں ہوتا ہے۔ ہر رمضان میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ذکر اور دعا میں راتیں بسر کی جاتی ہیں، لیکن ہم وہیں کے وہیں رہتے ہیں جہاں رمضان شروع ہونے سے پہلے تھے۔ تقوی سے اتنے ہی محروم رہتے ہیں جتنے رمضان کے بغیر تھے۔ نہ ہماری شخصی حالت میں تبدیلی ہوتی ہے، نہ ہمارے انفرادی اخلاق کی اصلاح ہوتی ہے، نہ ہماری قومی و ملی حالت میں تغیر واقع ہوتا ہے، اور نہ ہمارے اوپر سے ذلت و مسکنت کی غلامی اور پستی کے بادل چھٹتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اول تو اس لیے کہ سوچ سمجھ کر اہتمام اور کوشش کے بغیر ہم رمضان سے وہ خیر کثیر حاصل نہیں کر سکتے جس کے خزانے لٹاتے ہوئے وہ ہر سال ہمارے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے۔ اس شعوری کوشش اور اہتمام سے ہم محروم ہیں یا اس کی طرف سے لاپرواہ ہیں۔ اس سے زیادہ یہ کہ ہماری حالت اس حالت سے زیادہ قریب ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں متنبہ فرمایا ہے کہ جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کو اپنا رب کہنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول ماننا، قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب تسلیم کرنا، پھر نہ یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ یہ سب ہم سے کیا کہتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنا، آخر یہ سب جھوٹ اور جھوٹ پر عمل نہیں تو اور کیا ہے؟ منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات تو سچی کرتے ہیں لیکن یہ ہیں جھوٹے۔ گویا زبان سے سچی بات کہنے کے باوجود انسان جھوٹا ہو سکتا ہے اگر وہ اس سچی بات کے تقاضے نہ مانے اور ان کے مطابق عمل نہ کرے۔ دوسرے اس لیے کہ ہماری عبادت کا، ہماری نمازوں کا، ہمارے روزوں کا، ہمارے اعمال کا اور ہماری سرگرمیوں کا رشتہ اس مقصد سے کٹ چکا ہے جو قرآن لے کر آیا تھا اور جس کے لیے رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے۔ سب کچھ اسی لیے تھا کہ ہم قرآن کو خدا کے بندوں تک پہنچائیں، اس کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالیں اور اپنے معاشرے کو بھی ڈھالیں، قرآن کو قائم کریں اور اس راہ میں صبر و استقامت سے جد و جہد کریں اور قربانیاں دیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہر بار پھر یہ پکارتا ہوا آتا ہے کہ آؤ اور جانو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تم سے کیا کہا ہے۔ آؤ اور ہر اس چیز کو ترک کر دو، خواہ وہ تمہیں کتنی ہی مرغوب و محبوب کیوں نہ ہو، جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے اور اس سے بڑی بدقسمتی تمہاری اور کیا ہو سکتی ہے کہ تمہارے پاس آئے، تم روزے بھی رکھو، بھوک پیاس بھی برداشت کرو، راتوں کی نیند قربان کر کے تراویح بھی پڑھو، اور اس کے بعد بھی سوائے بھوک اور پیاس اور رت جگے کے اور کچھ تمہارے ہاتھ نہ آئے، بلکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر وہ مثال صادق آ جائے جو اللہ تعالیٰ نے حاملین تورات کے بارے میں بیان فرمائی سورہ جمعہ میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، جن لوگوں پر تورات کی امانت کا بار رکھا گیا پھر انہوں نے اس امانت کو نبھانے کا حق نہ ادا کیا، ان کی مثال ان گدھوں کی طرح ہے جو اپنی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ یا کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہمارے خلاف دعویٰ لے کر کھڑے نہ ہو جائیں۔ سورہ فرقان، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو متروک و محجور کر چھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک میں وہ تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم قرآن مجید کی ہدایت کے مستحق ہو، ہم قرآن کا علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا پیغام لے کر کھڑا ہونے اور اس کو قائم کرنے کے لیے جہاد کرنے کی ہمت، حوصلہ، عزم اور شوق و ولولہ عطا فرمائے، آمین۔ روزے کے آداب و حقیقت۔ امام ابو حامد محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ حقیقی روزے کے لیے جو اعضاء کو گناہوں سے روکتا ہے 6 آداب ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ 1 نگاہ کا روزہ،
پہلا ادب یہ ہے کہ نظر نیچی رکھو، جن چیزوں کی طرف نگاہ ڈالنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے ان کی طرف نگاہ کو نہ جانے دو، جن چیزوں کو دیکھنے سے دل بھٹکتا ہو اور اللہ کی یاد سے غفلت طاری ہوتی ہو ان کو نہ دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر ڈالنا ایسی چیزوں پر جن سے اللہ نے روکا ہے شیطان کے تیروں میں ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ جو کوئی اللہ کے خوف سے نگاہ بد سے رک جائے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت کا مزہ عطا کرے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک جھوٹ، دوسرے غیبت، تیسرے چغلی، چوتھے جھوٹی قسم اور 5ویں شہوت کی نظر۔ نمبر 2، زبان کا روزہ۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ زبان سے بیہودہ بات نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، فحش گفتگو نہ کرو، ظلم کی بات نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، بات نہ کاٹو۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ خاموش رہے، ان گناہوں سے بچے اور اسے اللہ کی یاد اور تلاوت قرآن میں مشغول رکھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دو چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک غیبت، دوسرے جھوٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچاؤ کے لیے، تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ فحش بکے، نہ بد کلامی اور فضول گوئی کرے، نہ چیخے چلائے، اور اگر کوئی گالی دے یا لڑنے پر اتر آئے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، دن گزرنے کے ساتھ بھوک اور پیاس کی شدت سے ان کی حالت خراب ہو گئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی بھیجا اور افطار کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو ایک پیالہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے کہنا کہ جو کچھ تم نے کھایا ہے اس پیالے میں قے کر دو۔ ایک عورت نے قے کی تو آدھا پیالہ تازہ گوشت اور خون سے بھر گیا، دوسری عورت نے قے کی تو پیالہ پورا بھر گیا۔ لوگوں کو بہت تعجب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے اس غذا سے تو روزہ رکھا جو اللہ نے حلال کی ہے، اور جو چیز اس نے حرام کی ہے اسے کھاتی رہیں۔ ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں تو دونوں نے لوگوں کی غیبت شروع کر دی۔ دونوں نے لوگوں کا جو گوشت کھایا تھا وہی گوشت پیالے میں ہے۔ تیسرا، کان کا روزہ۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ کانوں کو بری بات سننے سے روکو، اس لیے کہ جن باتوں کا زبان سے نکالنا حرام ہے ان کا سننا بھی حرام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کانوں سے جھوٹ سننے والوں اور حرام کا مال کھانے والوں کا ذکر ساتھ ساتھ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سمعون للکذب اکالون للسحت، سورہ مائدہ۔ یہ کان لگا کر جھوٹ سننے والے اور حرام کا مال کھانے والے۔ اسی طرح اس نے یہ ارشاد بھی فرمایا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، سورہ مائدہ۔ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ غیبت سننا اور خاموش رہنا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر تو تم بھی انہی کی طرح ہو گئے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ نمبر 4، اعضاء کا روزہ۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے روکو اور افطار کے وقت ایسے کھانے سے بچو جس کے بارے میں حرام ہونے کا شبہ ہو۔ اگر دن بھر تو وہ کھانا بھی نہ کھاؤ جو حلال ہے اور افطار حرام کھانے سے کرو، کیا روزہ ہوا؟ ایسے روزے دار کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص محل تعمیر کرے مگر پورے شہر کو منہدم کر دے۔ اگر ضرورت سے زیادہ کھایا جائے تو حلال کھانا بھی روح کے لیے مضر ہوتا ہے، اسی لیے روزہ کھانا کم کرنے کی تربیت کرتا ہے۔ بیوقوف ہوگا جو دوا تو زیادہ نہ کھائے کہ ضرر سے بچے، لیکن زہر کھا لے۔ حرام کھانا زہر ہے جو دین کو برباد کرتا ہے۔ حلال کھانا ایک دوائی کی طرح ہے جس کا کم کھانا مفید ہے اور زیادہ کھانا مضر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ بعض کہتے ہیں یہ وہ روزے دار ہے جو حرام کھانے سے روزہ افطار کرے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے
یہ وہ شخص مراد ہے جو روزے کے دوران طعام حلال سے تو رکا ہے لیکن لوگوں کا گوشت کھاتا رہے، یعنی غیبت کرتا رہے، جو حرام ہے۔ اور بعض کی رائے یہ وہ شخص ہے جو اپنے اعضاء کو گناہ سے نہ بچائے۔ نمبر 5، رزق حلال۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ افطار کے وقت حلال کھانا بھی کم ہی کھاؤ، اتنا نہ کھاؤ کہ پیٹ پھول جائے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک حلق تک بھرے ہوئے پیٹ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی بھر جانے والی چیز نہیں ہے۔ اگرچہ کھانا حلال ہو، شیطان پر غالب آنے اور شہوت کا زور توڑنے میں روزے سے کیا مدد ملے گی؟ اگر روزے دار افطار کے وقت دن بھر کی بھوک پیاس کی تلافی کر دے اور ایک وقت میں اتنا کھا لے جتنا دن بھر میں کھاتا تھا۔ افطار کے وقت کھانے کی انواع و اقسام زیادہ ہوتی ہیں، چنانچہ رمضان کے دنوں میں اچھے اور نفیس کھانے اتنے زیادہ کھا جاتے ہیں کہ اور دنوں میں کئی مہینے میں بھی نہ کھائیں۔ ظاہر ہے کہ روزے کا مقصود تو خالی پیٹ رہنا اور خواہش نفس کو قابو میں رکھنا ہے تاکہ نفس میں تقوی پیدا ہو۔ اب اگر کوئی صبح سے شام تک تو معدہ خالی رکھے پھر لذیذ کھانوں سے خوب پیٹ بھر لے تو نفس کی خواہشات اور لذتیں دوبالا ہو جائیں گی اور ایسی خواہشات بھی بیدار ہو جائیں گی جو روزہ نہ رکھتا تو نہ ابھرتی۔ بہتر یہ ہے کہ رات کو بھی اپنا پیٹ اتنا خالی رکھیں کہ تہجد اور دیگر وظائف میں آسانی ہو، شیطان دل کے پاس نہ آنے پائے اور عالم ملکوت کے دیدار سے فیض یاب ہو سکے۔ اگرچہ صرف پیٹ کا خالی رکھنا بھی کافی نہ ہوگا جب تک وہ اپنی فکر اور ارادے کو اللہ کے علاوہ ہر مقصود سے خالی نہ کر لے۔ نمبر 6، خوف و رجا۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد خوف و رجا کی کیفیت طاری ہو، امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا روزہ قبول فرمائے گا اور اسے مقربین میں شامل کرے گا، ساتھ ہی ڈرے کہ شاید اس کا روزہ قبول نہ کیا جائے اور وہ اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر عبادت سے فارغ ہونے کے بعد یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ یہ روزے کے وہ 6 آداب ہیں جن کو ملحوظ رکھنے ہی سے روزہ حقیقی معنوں میں صحیح ہوتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عقل مند آدمی کا سونا اور روزہ نہ رکھنا بھی کیا ہے، خوب ہے، اور بیوقوف آدمی کا روزہ رکھنا اور جاگنا بھی کیا ہے، برا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یقین اور تقوی کے ساتھ ذرہ برابر عبادت غلط کاریوں کے ساتھ کی ہوئی پہاڑ کے برابر عبادت سے افضل ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ بہت سے روزے دار در حقیقت بے روزہ ہوتے ہیں اور بہت سے بے روزے دار وہ ہیں جو کھاتے پیتے تو ہیں مگر اپنے اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور بے روزے دار وہ ہیں جو کھانے پینے سے تو رک جاتے ہیں لیکن اپنے اعضاء کو گناہوں سے نہیں روکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، روزہ ایک امانت ہے، ہر ایک کو اپنی امانت کی حفاظت کرنا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلھا، سورہ نساء، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، تو اپنے دست مبارک کو اپنے کان اور آنکھ پر رکھا اور فرمایا کہ کان سے سننا اور آنکھ سے دیکھنا بھی کیا ہے، امانت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔